بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل سے دوستی، عرب اور اسلامی دنیا میں سعودیہ کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کر عمران ریاض کو بازیاب کروایا۔ جاوید چودھری۔ ہنری کسنجر 100 سال کی عمر میں بھی امریکہ کو سپر پاور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ روس۔ بھارتی میڈیا پاکستانی کھلاڑیوں پر آگ بگولا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس سے پہلے حملہ ڈی ایس پی سمیت کئی افراد مارے گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ کی طاقت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے اور دنیا میں اس کا اثر و رسوخ زوال کا شکار ہے۔ سعودی عرب چائنا، روس اور حتیٰ کہ شمالی کوریا سے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ملک جس نے چائنا کے صدر کی میزبانی کی ہو اور اپنے ملک میں اس سے 3 مذاکراتی نشستیں منعقد کرا چکا ہو، اسے نہ تو امریکہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ اسرائیل جیسی غاصب ریاست کا محتاج ہے، جو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور خیبر جیسے علاقوں کے بارے میں بھی اپنے ناپاک عزائم کا کھلم کھلا اظہار کر چکا ہے۔ اسرائیل عرب ممالک سے دوستانہ تعلقات کی آڑ میں اپنے ناپاک عزائم کو جواز فراہم کرنا چاہتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں امریکی چینل فاکس نیوز سے انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ان کا ملک اسرائیل سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے، اور اس بارے میں جو بائیڈن حکومت سے مذاکرات جاری ہیں، ان کے اس بیان نے دنیا میں دوستوں ہلچل مچا دی تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ کن وجوہات کی بنا پر سعودی عرب ولی عہد اس طرف جا رہے ہیں، وہ بھی ایسے وقت جب سعودی حکومت گزشتہ چند سالوں کے دوران اندرونی اصلاحات انجام دے چکی ہے اور اقتصادی شعبے میں کامیابیاں بھی حاصل کر چکی ہے۔ سعودی عرب نے اس دوران امریکہ سے اپنی تاریخی تعلقات کم کر کے چائنا اور روس سے قربتیں بڑھائی ہیں اور برکس اتحاد میں بھی شمولیت اختیار کر چکا ہے۔ برکس اتحاد مغربی تنظیموں G7 اور نیٹو کا متبادل تصور کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب جہاں خانہ کعبہ واقع ہے اور ہر سال کروڑوں مسلمان حج ادا کرنے اور خانہ خدا کی زیارت کرنے وہاں جاتے ہیں، اسرائیل سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا محتاج نہیں، جس نے مسلمانوں کے مقدس مقام مسجد اقصی اور عرب اور اسلامی سرزمین فلسطین پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار ہو جاتے ہیں تو اس کا دوستوں براہ راست اثر سعودی عرب کی قومی سلامتی اور استحکام پر بھی پڑے گا اور عرب اور اسلامی دنیا میں اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ سعودی عرب اسرائیل سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بدلے امریکہ سے سیکیورٹی یا دفاعی معاہدے کے درپے ہو اور جوہری پروگرام حاصل کرنا چاہتا ہو، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب ان معاہدوں کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی طاقت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے اور دنیا میں اس کا اثر و رسوخ زوال کا شکار ہے۔ اگرچہ شہزادہ محمد بن سلمان نے فاکس نیوز سے انٹرویو کے دوران مسئلہ فلسطین کی اہمیت اور اس کا مناسب راہ حل تلاش کرنے پر زور دیا تھا، لیکن انہوں نے اس راہ حل کو صرف فلسطینی عوام کی اقتصادی صورتحال بہتر بنانے تک محدود رکھا ہے اور اس عرب امن منصوبے کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا جو اصل میں سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، اور اس کی بنیاد پر سعودی عرب نے اسرائیل سے دوستانہ تعلقات کی استواری کو 3 اہم شرائط، یعنی تمام فلسطینی سرزمینوں سے پیچھے ہٹ جانے، فلسطین کی خود مختار ریاست کی تشکیل اور جلا وطن فلسطینیوں کی وطن واپسی سے مشروط کیا تھا۔ سعودی عرب نے گزشتہ چند سالوں کے دوران اقتصادی شعبے میں جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ اسرائیل سے دوستانہ تعلقات استوار کیے بغیر حاصل کی ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے زیادہ تر کامیابیاں اس وقت حاصل ہوئی ہیں جب سعودی عرب نے امریکہ سے تعلقات کی سطح کم کر رکھی تھی۔ فلسطینی قوم ہمیشہ سے دشمن کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہے
اور اس کے مقابلے میں مزاحمت کر رہی ہے، اس راستے میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں تاکہ فلسطینی قوم ایک عزت مندانہ زندگی حاصل کر سکے۔ امریکہ جس نے عراق، شام، لیبیا، افغانستان اور یمن کو تباہ و برباد کیا ہے، وہ عرب اور مسلمانوں کی اچھائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اسرائیل سے دوستانہ تعلقات کے جال میں پھنس جانے والے ممالک کے حالات کا جائزہ نہیں لیتے ہوں گے۔ حتیٰ کہ امریکہ کی جانب سے انڈیا سے شروع ہو کر مغربی ایشیا کے ذریعے یورپ تک راہداری تشکیل دینے کا منصوبہ بھی ایک اور دھوکہ ہے۔ اگر دھوکہ نہ ہوتا تو یہ راہداری عراق، مصر، شام، ایران اور ترکی سے گزرنی چاہیے تھے۔ ہم شہزادہ محمد بن سلمان کو یاد دلاتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیاروں سے عاری ہے، لیکن اسرائیل کے پاس 200 جوہری بم موجود ہیں اور وہ بہت خطرناک ہے، اس سے لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ دوستو، جاوید چودھری کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ بندہ وہ بات کرتا ہے جس کا دنیا جہاں میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا سوائے اس کے دماغ کے۔ آج کل ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کر عمران ریاض کو بازیاب کروایا۔ جاوید چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو یہ علم ہے کہ شریف خاندان کے بارے میں عمران ریاض خان کی کیا رائے ہے۔ تاہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، جس کے بعد معروف صحافی عمران ریاض خان کی رہائی ممکن ہوئی۔ عمران ریاض کی بازیابی میں نواز شریف نے مرکزی کردار ادا کیا۔ عمران ریاض کو نواز شریف کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اور 2 دیگر سینئر صحافیوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کر کے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے درخواست کی اور انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی۔ جاوید چودھری کا مزید کہنا ہے کہ ماضی میں ایکسپریس نیوز میں کام کے دوران عمران ریاض نے نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ایک سوال کیا تھا، جس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ میاں صاحب یا ان کے کسی ساتھی کی شکایت پر عمران ریاض کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ عمران ریاض کے عمران خان سے تعلقات شروع ہوئے اور وہ ان کے اتنے قریبی ساتھیوں میں آ گئے کہ ان کے بیانیوں کو لے کر چلنے لگے۔ اس دوران ان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور خصوصی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لاہوری گروپ سے قربتیں بڑھنے لگی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیے تب عمران ریاض پر برا وقت آ گیا، کیونکہ وہ عمران خان کے بیانیوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہواؤں کے رخ کے ساتھ اپنے سفر کو چلنے دیا اور عمران کا ساتھ دینے کی بجائے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن عمران ریاض اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایسا تاثر ملنے لگا جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر جوائن کر لیا ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو گئی۔ انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی گئی، چونکہ عمران ریاض جذباتی آدمی ہے، وہ جس کا ساتھ دیتے ہیں بھرپور دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے۔ انہوں نے بارہا سمجھائے جانے پر بھی عمران خان سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو عمران ریاض کو بھی پکڑ لیا گیا، انہیں سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا اور شہر کے قریب ہی اس کو رکھا گیا۔ انہوں نے بڑا برا وقت دیکھا ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، زبان، جوڑوں، پٹھوں اور ریڑھ کی ہڈی تک کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ جاوید چودھری کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے میاں نواز شریف سے رابطہ کر کے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے درخواست کی، اس پر میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ گو کہ عمران ریاض میرے خلاف بولتا رہا ہے اور ان کے خاندان کے بارے میں خاص رائے رکھتا ہے، لیکن وہ انسان ہے اور اس کی فیملی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا کہ عمران ریاض جہاں بھی ہے انہیں بازیاب کروایا جائے۔ اگر عمران ریاض پر کسی شخص کا احسان ہے تو وہ میاں نواز شریف کا ہے، جنہوں نے عمران ریاض کے لیے سٹینڈ لیا اور انہیں رہا کروایا۔ سیاسی رائے ضرور دیں، لیکن جس نے آپ پر احسان کیا ہو اس کو یاد رکھیں۔ دوستو، یہ رائے ہے جاوید چودھری کی۔ ہنری کسنجر امریکہ میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر ایک مضمون بھی لکھ سکتا تھا کہ ہمیں یوکرین کی جنگ میں شرکت کی بجائے ٹیکنالوجی کی ترقی یا اپنی برآمدات بڑھانے پر
توانائی خرچ کرنی چاہیے اور یوکرین میں فوجی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ طاقت صرف ان چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ وہ خارجہ پالیسی کو ایک نظریے کے تحت ایک سپر پروجیکٹ سمجھتا ہے۔ کسنجر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اس دور میں کوئی نیا شخص نہیں ہے۔ انہوں نے نصف صدی سے زائد عرصے تک امریکی خارجہ پالیسی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ وہ سرد جنگ اور سرد جنگ کے بعد کے دور کو اچھی طرح جانتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ کسنجر بخوبی جانتا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے اگلے ہی دن دنیا امریکہ کی معاشی اور تکنیکی طاقت پر توجہ نہیں دے گی۔ یوکرین کی ناکامی امریکہ کے نظریے کی شکست ہوگی۔ یہ شکست ایک ڈومین ہوگی جو کئی شکستوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ 100 سال کی عمر میں بھی کسنجر اپنے ملک کو سپر پاور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ شام میں روس اور امریکہ کے درمیان دستخط شدہ سمجھوتے پر روس کی جانب سے عمل کیے جانے کے باوجود امریکہ کے ڈرون طیارے اب تک 9 بار سمجھوتے کی خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ شام میں مخالف اتحاد کے ڈرون طیاروں نے ایک بار پھر فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری طرف روس نے امریکہ کو ایٹمی ایندھن بھیجنا بند کر دیا ہے۔ روسی کمپنی روسٹم نے اعلان کیا ہے کہ روس نے امریکہ کو جوہری ایندھن کی برآمدات روک دی ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے یوکرین میں روس کی فوجی کارروائیوں کے بہانے اسی روسی سرکاری کمپنی کے خلاف پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ پاکستانی کرکٹر مشتاق احمد اور رانا نوید الحسن کے بھارتی مسلمانوں کی جانب سے پاکستان قومی ٹیم کی سپورٹ کے بیان پر بھارتی میڈیا آگ بگولا ہو گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا ایئرپورٹ پر مداحوں نے شاندار استقبال کیا تھا، جبکہ ہوٹل کے باہر بھی ہزاروں شائقین کرکٹرز کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب نظر آئے۔ انٹرویو میں سابق کرکٹر مشتاق احمد نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کو میگا ایونٹس میں حیدرآباد اور احمد آباد میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بہت سپورٹ ملے گی۔ اسی طرح سابق کرکٹر رانا نوید الحسن کا بھی کہنا تھا کہ احمد آباد میں مسلم آبادی کی وجہ سے پاکستان کو بھارت کے خلاف اہم معرکے میں خوب حمایت حاصل ہوگی۔ بھارتی میڈیا نے مشتاق احمد اور رانا نوید الحسن کے بیانات پر واویلا کرتے ہوئے اسے بچگانہ قرار دے دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستانی کرکٹرز نے ہندوستان پر ملنے والی شاندار استقبال پر سوشل میڈیا پر بھی تعریفی کلمات ادا کیے تھے، لیکن بھارتی میڈیا کو حسب عادت پسند نہیں آئے۔ مستونگ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس سے پہلے مسجد کے قریب ایک دھماکے میں کئی افراد دوستوں مارے گئے ہیں۔ ابھی فی الحال جن کی تعداد 100 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ واقعہ مدینہ مسجد کے قریب ہوا، جہاں لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکت کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ مرنے والوں میں ڈی ایس پی محمد نواز بھی شامل ہے۔ مدینہ مسجد سے جمع ہونے کے بعد لوگوں نے جلوس میں شرکت کرنا تھی۔ مستونگ کے ہسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ زخمیوں میں بھی بعض کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے دوستوں اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مستونگ کے علاوہ کوئٹہ کے سول ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام ڈاکٹر، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف ایمرجنسی ڈیوٹی پر طلب کر لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت نے بلوچستان میں سانحہ مستونگ پر 3 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ قبضہ مافیا کی کارستانیاں کون نہیں جانتا۔ اب اس بیچارے بھارتی شہری ہی کو دیکھ لیں جو کئی سال بعد اپنے گھر واپس آیا، لیکن گھر کی جگہ 6 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس شہری نے چنئی میں 2400 مربع فٹ کا ایک پلاٹ خرید کر گھر تعمیر کیا تھا۔ اس گھر میں 6 سال تک رہائش اختیار کرنے کے بعد اسے روزگار کے سلسلے میں بنگلور جانا پڑ گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ بنگلور منتقل ہو گیا اور حال ہی میں واپس چنئی آیا، جہاں قبضہ مافیا اس کے گھر کو مسمار کر کے وہاں اپارٹمنٹ بلڈنگ نیا بنا چکا تھا۔
اس نے پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ کی، جنہوں نے اس کے پلاٹ پر بلڈنگ بنانے والے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے جعلی دستاویزات کے ذریعے پہلے کسی اور شخص کو اس پلاٹ کا مالک بنایا، پھر اس سے پلاٹ کی خریداری ظاہر کر کے وہاں عمارت تعمیر کر دی تھی۔ دوستو، پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے۔ ان مافیاز کے پیچھے بڑے بڑے سیاستدانوں کی سپورٹ یا ہاتھ ہوتا ہے۔ باپ کا پیار لازوال ہوتا ہے، اور اب کینیڈا میں ایک باپ نے اپنے پیدائشی جسمانی نشان سے احساس کمتری میں مبتلا اپنے 8 سالہ بیٹے کے احساس کو کم کرنے کے لیے خود ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہوئے اپنے جسم پر اس سے بھی گہرا ایک نشان ٹیٹو کے ذریعے بنوایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 سالہ بیٹا اپنے جسم پر پیدائشی نشان کی وجہ سے پریشان تھا اور سوئمنگ پول میں بھی اپنی شرٹ اتارنے سے کتراتا تھا۔ اس احساس کو کم کرنے کے لیے اس کے والد نے جسم کے اسی حصے پر ٹیٹو سے ڈیزائن بنوایا جہاں بچے کے جسم پر قدرتی نشان موجود تھا۔ اس عمل سے باپ کو تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا، کیونکہ یہ کوئی ڈیزائن نہ تھا بلکہ جسم کو کھدوا کر اس کا رنگ تبدیل کرنے کا مشکل کام تھا، جس میں انہیں بہت درد بھی محسوس ہوا، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے یہ سب اطمینان سے برداشت کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے یہ راز چھپائے رکھا اور ایک دن اپنے بیٹے کو سوئمنگ پول لے گیا اور وہاں اس کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر بیٹا ہکا بکا رہ گیا اور اس کے بعد اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ والد نے اپنے بچے کو یہ احساس دلایا کہ وہ اس کیفیت میں اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے والد بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تاہم ٹیٹو بنانے والے فنکار ٹونی نے بھی اعتراف کیا کہ جلد کی رنگت بدلوانے کا یہ عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اسے بنانے میں 30 گھنٹے لگے، جو کئی مراحل میں 6 سے 8 ہفتے میں مکمل ہوا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔